اچھا جی، سابق ڈی جی ISI لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کی سزا کے بعد بعض سیاسی اور میڈیا حلقوں میں سابق آرمی چیف جنرل ریٹائرڈ قمر جاوید باجوہ کے خلاف قانونی کارروائی کے امکان پر قیاس آرائیاں شروع ہو گئی ہیں۔ تاہم باخبر ذرائع نے ان دعووں کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ جنرل باجوہ کے خلاف نہ تو کوئی تحقیقات ہو رہی ہیں اور نہ ہی کوئی کارروائی زیر عمل ہے۔ بعض حلقوں میں پھیلائی جانے والی یہ چہ مگوئیاں بے بنیاد ہیں۔ ان کے مطابق فوجی احتساب کا وہ عمل جس کے نتیجے میں جنرل فیض کو سزا ہوئی مکمل طور پر شواہد کی بنیاد پر تھا اور صرف ان کے انفرادی اقدامات تک محدود رہا، جبکہ اس کیس میں سابق آرمی چیف کو جوڑنے والا کوئی مواد موجود نہیں۔ تو جنرل باجوہ تو جی اس میں سے بری سمجھے، لیکن ابھی خان کی بات بھی آ رہی ہے، وہ بھی سنیے گا۔ اس کے برعکس ذرائع کا کہنا ہے کہ فوج کی جانب سے اپنے ایک سینئر افسر کے خلاف احتسابی عمل مکمل ہونے کے بعد توقعات بڑھ رہی ہیں کہ احتساب کا دائرہ فوجی شعبے سے باہر بھی پھیل سکتا ہے۔ ججوں، بیوروکریٹس، سیاستدانوں اور حتیٰ کہ میڈیا کے بعض افراد جنہوں نے مبینہ طور پر ماضی میں سیاسی انجینئرنگ میں کردار ادا کیا یا آئینی اور قانونی حدود سے تجاوز کیا، آنے والے دنوں میں جانچ پڑتال کی زد میں آ سکتے ہیں۔ یعنی کوئی نہیں بچے گا جی جس نے سیاسی انجینئرنگ کی ہے۔ اس میں میڈیا بھی ہے، اس میں جناب خاص طور پہ بیوروکریٹس، جج، سیاستدان سارے رگڑے میں آ سکتے ہیں۔ اس سے قبل بھی اس نوعیت کا موقف فوجی ترجمان کی جانب سے سامنے آ چکا ہے۔ گزشتہ سال ایک پریس کانفرنس میں DG ISPR نے جنرل فیض کی گرفتاری اور کورٹ مارشل کی کارروائی سے متعلق سوال کے جواب میں واضح کیا تھا کہ فوجی احتساب کا نظام شفاف ہے اور الزامات یا مفروضوں پر نہیں بلکہ ٹھوس شواہد کی بنیاد پر کام کرتا ہے۔ اب یہ سنیے گا، جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا سابق وزیر اعظم عمران خان کو جنرل فیض کیس کے سلسلے میں آرمی ایکٹ کے تحت مقدمے کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، تو DG ISPR نے اس سوال کو مفروضہ قرار دیا اور کہا کہ معاملہ عدالت میں زیر سماعت ہے۔ تو تب سے اب تک یہی سٹیٹس ہے کہ جی سابق وزیر اعظم عمران خان کا کوئی جنرل فیض کے کیس سے تعلق ہے، ان پر بھی آرمی ایکٹ کے تحت مقدمہ چلے گا، تو تب انہوں نے کہا جی مفروضے ہیں۔ تو یہ حوالہ کیوں دیا ہے انصار باسی صاحب نے دوبارہ کہ ابھی تک یہ مفروضے ہی ہیں، آج کے دن تک تو ہماری بھی یہی اطلاعات ہیں، ہمارے بھی ذرائع کہتے ہیں، لیکن پاکستان میں کچھ پتہ نہیں ہوتا، کبھی بھی کچھ ہو جائے۔ کیونکہ میں اس کا جواز یہ پیش کر چکا ہوں کہ پہلے بھی جب یہ بات چلی تھی تو پھر یہ بتایا گیا تھا کہ انٹرنیشنلی یہ پاکستان کے لیے بڑا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا کہ جی آپ فوجی عدالت میں ایک سابق وزیر اعظم کو کیوں ٹرائی کر رہے ہیں، کیوں اس پر مقدمہ چلا رہے ہیں۔ تو پہلے ہی بڑے مسائل ہیں، ایک نیا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا۔ سزا آپ ویسے بھی دے سکتے ہیں جب عدت کیس بن سکتا ہے، سائفر کیس ہے اور توشہ خانہ، اور ویسے ہی آپ کے پاس ہیں 9 مئی کے ہیں، دہشت گردی کے ہیں، بہت سے کیسز ہیں۔ حتیٰ کہ ابھی یہ سن رہے ہیں کہ شاید کہیں ارشد شریف شہید کے کیس میں بھی یہ جی ان پر تلوار لٹک رہی ہے، ان کو بھی شامل کیا جا سکتا ہے۔ تو کیسز بہت سے ہیں، تو اس میں بھی ضرور لانا ہے، بہت سے کیسز